اکرم کی رات کے آخری پہر اچانک آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی نائلہ بستر سے غائب تھی۔ اس نے سوچا باتھ روم میں ہوگی، پر باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اس میں بھی نہیں تھی۔ اسے تشویش ہوئی۔ اس نے اپنے بستر سے چھلانگ لگائی اور کمرے سے باہر کی طرف نکلا۔ اسے ایک طرف سایہ نظر آیا۔ وہ دبے قدموں سے اس طرف بڑھا، پھر وہ اچانک رکا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی موبائل پر کسی سے بات کر رہی ہے۔ وہ تھوڑا قریب آیا، تھوڑی دیر وہ وہاں رکا اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نہایت آرام سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ اکرم نے فوراً اپنی آنکھیں بند جیسے کہ وہ سو رہا ہو۔ نائلہ آرام سے بستر پر چڑھی اور ایک طرف کروٹ کر کے لیٹ گئی، جبکہ اکرم کسی گہری سوچوں میں گم ہو گیا۔ نائلہ نے گھر سے بھاگ کر رمیز سے شادی کا فیصلہ آخر کر ہی لیا۔ اسے صرف اپنی خوشیاں عزیز تھیں۔ اسے اپنے والدین کی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اگر پرواہ ہوتی تو وہ یہ اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ کسی غیر کی محبت میں لوگ آخر اپنوں کی چاہتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اپنی خوشی کی خاطر اپنوں کو دکھ کیوں دے جاتے ہیں؟ رمیز نے اسے چند ضروری چیزیں رکھنے کا کہا اور رات کو تیار رہنے کا کہا۔ آخر وہ رات کار کے مخصوص ہارن پر اس نے اپنا بیگ اٹھایا۔ اس کے گھر والے سو رہے تھے۔ اس نے نہایت احتیاط سے دروازہ کھولا تو یہ لوگ جا رہے تھے، تو پولیس والوں نے پکڑ لیا۔ تو انہیں دیکھ کر پولیس والا کہنے لگا کہ جھوٹ مت بولو، میری ساری زندگی پولیس میں گزر گئی ہے اور میں ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہوں کون بیوی ہے، کون محبوبہ ہے۔ اس لڑکی کا چہرہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ بھاگ رہی ہے، جبکہ اس کے گود میں رکھا ہوا بیگ بھی اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اور زیادہ تر میں نے یہی دیکھا ہے کہ تم جیسی بولی لڑکیوں کو ایسے مرد بھگا کر لے جاتے ہیں اور پھر اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ نائلہ کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ دیکھو بیٹی، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، رات کی تاریکی ابھی باقی ہے، چلو میں تمہارے گھر تمہیں چھوڑ آؤں۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر گئی تھی، وہ ویسا ہی کھلا تھا۔ اس کی ماں کھڑی تھی۔ ماں کو دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، اس کی ماں بولی، جاؤ اپنے کمرے میں، اس سے پہلے کوئی جاگ جائے۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ رمیز کی یاد ابھی بھی اس کے دل میں تھی۔ اور رمیز کو 2 سال بعد کال کی اور کہا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور سب گھر والے ساتھ ہیں، میں تمہارے ساتھ بات نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر رمیز نے فون بند کر دیا۔ آدھی رات کے وقت دوبارہ رمیز کا فون آیا اور شکوے شکایت کرنے لگا۔ تو وہ بولی، دیکھو رمیز، یہ بات ٹھیک نہیں کہ مجھے اکرم پسند نہیں تھا، پر اب وہ میرا شوہر ہے اور ایک مشرقی بیوی اپنے شوہر کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اب وہ میرا سر تاج ہے اور تاج کو سر پر سجایا جاتا ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کا شوہر سو رہا ہے، مگر اس کو کیا معلوم تھا کہ اب اس کا شوہر ان تمام باتوں کو سن رہا ہے، جبکہ اکرم کو فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو ایک وفادار بیوی کا ساتھ نصیب ہوا ہے۔